زندگی میں آپٹمسٹک آپ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ویسے 100% تو کوئی بھی آپٹمسٹک نہیں ہوتا، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پیسمزم پرسنالٹی میں ضرور ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی کچھ نہ کچھ قاسم صاحب ہوتا ہے ویسے، ہے نا، پیسمسٹک ہونے کا تھوڑا بہت. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ریشو کیا ہے. ہاں. اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ایوریج نکالیں اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کی، آپ میں سے اس میں سے کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، ہم میں سے کوئی گزر بھی سکتا ہے، شاید کوئی گزرا بھی ہو اور کوئی گزر رہا بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اس لیول پہ کہ اگر ایوریج نکالا جائے، آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کا اور شعور کا ایوریج نکالا جائے، وہ اگر آپٹمسٹک ہے تو پھر آپ آپٹمسٹک ہیں. دیکھیں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں 33 نمبر کہے جاتے ہیں، میں یہاں پر کہوں گا 50% کو 50%. آپ 50% سے زیادہ آپ آپٹمسٹ ہیں. اور زندگی میں کوئی نہ کوئی شعبے ایسے ہوتے ہیں جن کو قبول کرنا ہوتا ہے. باقی فوکس کی تھیوری ہے کہ آپ نے اگر فوکس کیا بری چیزوں پہ ہی تو صرف بری دکھیں گی آپ کو، آپ نے فوکس کیا اچھے پہ اچھا دکھے گا. اب آپ کو ویسے میں ایک بڑا پرنسپل بتانے لگا پوری زندگی کے بارے میں. ہم لوگ نا جو سارے اپنے ذاتی اصول پر آتے ہیں، جسے اسٹیفن کوے کہتا ہے جی پرسنل پرنسپلز ہم اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی وجہ سے پر آتے ہیں. مثال لے لیجئے، یونیورسل پرنسپل ہے محنت کا ریوارڈ ملتا ہے، یہ یونیورسل پرنسپل ہے، یا اس کو ایتھکس کہہ لیجیے، ایفرٹ جو ہے نا محنت سے کرنی چاہیے اور رزلٹ ملتا ہے. فرض کیجیے کسی نے محنت کی اور رزلٹ نہیں ملا، اب اس کا پرسنل پرنسپل جو ہے وہ چینج ہو گیا. پرنسپل تو تھا محنت کا اصول، اس کا پرسنل پرنسپل ڈاکٹر صاحبہ بنا کہ محنت کا ریوارڈ نہیں ملتا، لہٰذا ہمیں محنت کے علاوہ کچھ سوچنا ہے. اچھا ایک نیچرل پرنسپل یونیورسل پرنسپل تھا محنت کا ریوارڈ ملتا ہے، لیکن محنت بھی عقل سے کرنی چاہیے. اب یہ عقل سے محنت کا نام نیا رکھ لیتے ہیں، وہ ہے اسمارٹ ورک. اب جب آپ اسمارٹ ورک کرتے ہیں اور پھر اچیو نہیں ہوتا تو پھر فرض کیجیے پرسنل ویلیو چینج ہونے لگی ہے کہ نہیں جی محنت اور اسمارٹ ورک ایفرٹ اور اسمارٹ ایفرٹ سے بھی کام نہیں ہوتا، پھر پرسنل پرنسپل چینج ہوا. لیکن کسی نے کہا، کسی کوچ نے، کسی مینٹور نے، کسی آپ جیسے پڑھے لکھے شخص نے، کسی محترمہ نے، کسی PhD ڈاکٹر نے کہا کہ آپ محنت کریں، اسمارٹ ورک کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ کسی سے ایڈوائس لیں غلطی کیا ہو رہی ہے تو وہ بتائے گا جی یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. تو پتہ لگا رہنمائی بڑی ضروری ہے اور آپ کی ویلیو چینج ہو گئی. آپ کو پتہ لگا کہ نہ صرف محنت بلکہ اسٹریٹجی سے محنت، اسمارٹ ورک اور ساتھ گائیڈنس اگر مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، محنت رنگ لانے لگ پڑتی ہے. یہ آپ کا پرسنل پرنسپل ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری پریکٹس میں خدا نہ خواستہ، کیونکہ میں نے دیکھیں اصل ٹاپک سے دو منٹ کے لیے پوز کیا ہوں، اسے نکلا ہوں. اگر ہماری پرسنل کیپیسٹی میں فرض کریں ہمارا ٹرسٹ شیک ہوا اور یہ ٹرسٹ شیک کرنا ہمارا پرنسپل بن گیا، ہم خطرے میں چلے گئے. کیوں خطرے میں چلے گئے ہیں؟ زندگی گزرتی ٹرسٹ کر کے. آپ مطلب ماں کے پیٹ سے بھی آئے تو کسی کی ہیلپ تھی، قبر میں بھی جانا ہے تو کسی نے آپ کو غسل دینا ہے اور کفن پہنانا ہے اور قبر کھود کے چھوڑ کے آنا ہے، مٹی ڈالنی ہے. ساری زندگی آپ کی محتاجی ہے انسانوں کی. تو اگر آپ کہیں جی میرا پرسنل پرنسپل یہ کہ ٹرسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، ممکن ہے آپ کا ایکسپیرینس یہ رہا ہو اور آپ کی پرسیپشن یہ بن جائے، لیکن یہ پرنسپل غلط ہے. پھر آپ کیا کریں؟ وہ جو ٹرسٹ کیا اور غلطیاں ہوئیں اس سے جو لرن کیا اس سے اصول بنائیں. اور آپ یہ کہیں کہ ساری دنیا غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں لوگ اچھے بھی ہیں، اس دنیا میں لوگ برے بھی ہیں. آپ بعض اوقات، میں تو بلکہ لا آف اٹریکشن اب سمجھانا نا اس تھیوری کے بعد بڑا آسان ہو گیا، ہاکنس کی تھیوری کے بعد. جس انرجی لیول پہ آپ ہوتے ہیں نا اسی انرجی لیول کی ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے آپ سے. بالکل. سم ٹائم ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. ہم ایک بڑی لو انرجی لیول پہ جی رہے ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں جو ملے یا اپرچونٹی ملے وہ ہائر انرجی کی مل جائے. نہیں ملتی. اگر ملے گی بھی، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی کو مرسڈیز مل گئی اور چلانی نہیں آتی تو کیا کرے گا؟ حادثہ ہو جائے گا. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے، رب مہربانی کرتا ہے، آپ کی پریپریشن کرنے کے بعد آپ کو مواقع دیتا ہے. اور جب پریپریشن کے بعد مواقع ملتے ہیں، ایک تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، دوسرا آپ کی کمانڈ ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنے کی، تیسرا رزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. تو نیچر کے سسٹم میں بھی صبر ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں طارق بلوچ رائی صاحب، وہ کہتے ہیں جو قدرت کی رفتار ہے نا وہ صبر ہے. ہر چیز کی رفتار ہے نا، گاڑی کی رفتار، قدرت کی جو رفتار ہے وہ صبر ہے. سو اس لیول پہ آپ آپٹمسٹ ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں. اور آسان کر دوں تو آپ کو آپشنز نظر آتی ہیں، یہ نہیں تو یہ کیا جا سکتا، یہ نہیں تو یہ کیا جا سکتا، اور آپ اسٹک ہو گئے ہیں. پھر آپ امینڈ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اس کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں. جو بندہ بھی سامنے ایک رستہ ہے اور کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے نا، وہ فرسٹریٹڈ ہو جائے گا. رائٹ. جب بھی آپ کے پاس ایک رستہ ہے اور آپشنز ہیں تو پھر آپ
آپٹمسٹ بھی ہوں گے, پر امید بھی ہوں گے, اور پرسنل پرنسپل آپ کا بیٹھے گا کہ پر امید رہنا چاہیے.